آپ سبھی کا استقبال ہے منصور ایجوکیشنل سوسائٹی کے بینر تلے جناب رفعت شہلا صدیقی صاحب تشریف لے آئے، رام جی سریواستوا باہم صاحب تشریف لے آئے، اور ڈاکٹر اقبال حسین صاحب جو رنگ پرچہ نکالتے ہیں وہ تشریف لے آئے، ضیاء تقوی صاحب اور جناب قاضی شوکتی صاحب محو گفتگو ہیں، جناب اشرف علی صاحب وقت سے پہلے تشریف لے آئے تھے، محسن قدوائی صاحب کا استقبال ہے، قبلہ ناظم بریلوی صاحب ان کا بھی استقبال ہے، اور اب میں ایک کرسی ابھی اور بچی ہوئی ہے، جناب محسن قدوائی صاحب تشریف لائیں۔ مقام مسرت ہے کہ آج ایک کتاب کا رسم اجرا بھی ہے، یعنی رنج و غم پہ جہاں مشاعرے کی میز سجی ہے وہیں اس تقریب کو دو آتشہ بنا دیا نجمی لکھنوی صاحب کی کاوش نے۔ نجمی لکھنوی صاحب نے یہ کتاب چھاپی تھی، پہلا ایڈیشن 2012 میں آیا تھا جو ختم ہو گیا، یعنی کتاب کی اور موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ کتاب آئے اور ختم ہو جائے، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری کتاب اور تیسری کتاب آ جاتی ہے اور کتاب گھر میں رکھی رہتی ہے۔ بقول الوی صاحب کی کتابیں بانٹنا نہیں چاہیے، بھلے نظر آتش کرنا پڑ جائیں۔ تو لکشمی نارائن رونق لکھنوی تقریباً انہوں نے 99 برس کی عمر پائی، اتنی عمر لوگوں کو کم نصیب ہوتی ہے۔ ان کی ولادت 15 مئی 1870 ہے اور وفات 14 جنوری 1969 ہے، یعنی جنوری کا مہینہ نہ ہوتا تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ طویل عمر پانا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیے وہ قابل ذکر ہیں۔ اگر ان کا تمام اثاثہ محفوظ رکھا جاتا تو کم از کم 20 کتابوں کے مصنف ہوتے، لیکن یہی کیا کم ہے کہ رونق صاحب کی کتاب پس از مرگ جناب نجمی لکھنوی صاحب نے شائع کر دی اور اس کے لیے کسی سے پھوٹی کوڑی طلب نہیں کی۔ البتہ جب یہ کتاب الوی صاحب نے دیکھی تو انہوں نے فرق مسرت سے ان کو 500 روپے نکال کے دیے، اس امید کے ساتھ کہ کتاب کافی کمبل بسکٹ کی طرح بانٹی نہ جائے بلکہ جو قیمت درج ہے وہ قیمت دے کے حاصل کر لی جائے، اور اگر دل بڑا ہو احمد ابراہیم الوی صاحب کی طرح تو 500 روپے دینا بھی گناہ نہیں ہے۔ جیسے ہماری ایک کتاب اسی حال میں اس کا اجرا ہوا اور اس وقت لوگ بے حال تھے، یعنی کووڈ کا دور چل رہا تھا۔ ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ چند دنوں کے اندر کتاب کا اجرا نہ ہوا تو ممکن ہے کہ پھر وہی عذاب نازل ہو جو پہلے 2 بار نازل ہو چکا ہے، تو اجرا کر لیا جائے۔ گنتی کے 32 لوگ تھے اس میں، 20 کتابیں میں گھر سے لایا تھا جس میں 1-2 بچ گئی تھیں، لیکن 21,000 روپے لے کے میں اسی حال سے گیا۔ یعنی کتابیں آج بھی خریدی جاتی ہیں بقول الوی صاحب کے کہ کچھ ایسا لکھا جائے جس کو پڑھنے کو دل کرے، یعنی آپ وہی کچھ لکھ نہیں رہے ہیں بلکہ آپ لکھے ہوئے سے بنا رہے ہیں۔ شاعری سے شاعری بنائی جا رہی ہے اور نثر سے نثر بنائی جا رہی ہے، یعنی سب سے خراب کام جو را مٹیریل ہے وہ ڈاکٹروں کے یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ PhD کی کتاب کہیں بکتی نظر نہیں آتی؟ شاعروں کے مجموعے جو بدنام ہیں شاعر کہ ان کا کلام کوئی خریدنا نہیں چاہتا، ان کا تو پھر کہیں نہ کہیں بک جاتا ہے۔ ظہور بسوانی کی کتاب چھپی تو 51 کتابیں دانش محل سے بک گئیں۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ بھائی نصیر صاحب نے کتابیں فروخت بھی کر دی، اس کی رقم بھی مجھے دے دی اور ایک خط بھی لکھ کے بھیج دیا، اور دوسرے پبلشرز کے نام گنائے کہ جہاں میری کتابیں چھاپی گئی، یعنی ان کے نام چھپے تھے، ان کے نام میں نہیں لے رہا ہوں، اور وہاں مجھے کبھی کوئی ایسا رسپانس نہیں ملا کہ کچھ پیسے بھی میرے ہاتھ میں آ جاتے۔ تو یہ اردو کتابوں کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ یہ بکتی نہیں ہے۔ بکتی اس لیے نہیں ہے کہ آپ بانٹ دیتے ہیں، آپ نے رسم اجرا کیا، 50 لوگ ہوئے تو 25 کتابیں آپ نے وہیں تقسیم کر دیں اور 25 لوگ آپ کے گھر پہ جا کے چائے پی کی کتابیں مانگ لائے۔ تو اگر یہ مکروہ سلسلہ بند کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ آج کے اس خراب دور میں بھی کتابیں خرید کے پڑھنے کا دور شروع ہو جائے، اور ایسا ہو جائے کہ کتابیں چھپتی رہیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کچھ نیا لکھا جائے، نیا لکھا جائے، نئے لوگوں پہ کام کیا جائے۔ یعنی کب تک آپ میر غالب اقبال پہ گفتگو کریں گے، کب تک آپ انیس و دبیر پہ سب سنیں گے؟ ان کو آپ شاعری کا آقا مولا مانیے، لیکن شاعری ان پہ تمام نہیں ہوئی، نبوت ان پہ ختم نہیں ہوئی، شاعری کا دور چلتا رہے گا، اولیاء بھی آتے رہیں گے، نبی نہیں آئیں گے۔ تو ان لوگوں کو شاعری کا نبی سمجھ لیا گیا، اسی لیے ہم آگے گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جشن عالمی، فیروز نظامی اور بہت سے ایسے قداور شعراء کہ جن کا کلام زندگی میں شائع ہوتا تو ان کو لوگ دنیا تسلیم کرتی کہ بڑے شاعر آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، ان پہ کام نہیں ہوا۔ یہ مکروہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ فاروق جاجب صاحب دھانپان کے شاعر ہیں، 3-3.5 لاکھ روپے لگا کے 1500 پیج کی کتاب انہوں نے شائع کی، خریدنے والے ایمانداری سے 15 میسر نہیں آئے۔
تقریباً 20,000 روپے کی کتابیں میں نے خرید کے لوگوں کو دی، اپنی جیب سے نہیں بلکہ لوگ پیدا کر دیے ان لوگوں. جیسے میں نے میری تقریر پہ خالد رشید صاحب کے تقریر کی، ان کے متعلق جو میں گفتگو کرتا ہوں کر رہا تھا، قاری رضی الدین صاحب کو جوش آیا، 10 کتابیں انہوں نے خرید لی. اسی طرح 10 کتابیں بہت سے لوگوں نے خریدی. ان کا ایک شاگرد بھی قابل ذکر تھا جس کا ذکر یہ خود نہیں کبھی کریں گے، کیونکہ شاعر بہت چٹکی والی ایماندار ہوتا ہے. شاعر تو ہمیشہ علمیوں کا ذکر کرے گا، خوبیوں کا ذکر نہیں کرے گا. ایک صاحب تھے عابد علی شعلہ. عابد علی شعلہ نے ان کی 5 کتابیں خریدی، 2,500 روپے ان کے جیب میں ڈالے. انہوں نے مسکرا کے رکھ دیے بغیر شکریہ کے. جانتے ہیں شاگرد ہے جائے گا کہاں. اس کے بعد جب ان کی کتاب کی رسم اجرا کا موقع آیا تو میں نے کہا کہ بھائی عابد صاحب پیسے آپ نے پہلے ان کو دے دیے جیسے علوی صاحب نے پہلے دے دیے، تو وہاں تو کوئی ماحول بنے گا نہیں. وہاں تو جو آئے گا وہ چاہے گا یہ موٹی کتاب بھی ہم فری لے کے جائیں، وہ اٹھانے کا بھی احسان ہوگا اس کے اوپر. تو جب کتاب کا رسم اجرا ہوا تو عابد صاحب اتنے شریف اور نفیس آدمی تھے کہ انہوں نے پھر 2,500 روپے ان کو دیے، اس واقعے کے ساتھ کہ یہ واپس ہو جائیں گے. واپس وہ بھی نہیں ہوئے. اس طرح 5,000 روپے ان کے حصے میں آئے. تو ایسا نہیں ہے کہ اردو والوں پہ ستم ہی ہوتا ہے، اردو والے بھی ستم کرتے ہیں. تو نجمی صاحب ایسا ستم نہیں کریں گے. ان کی کتاب جس قیمت کی ہے اس کی قیمت میں اگر خرید لی جائے تو انشاءاللہ یہ شکریہ ادا کریں گے. اور کوئی نہیں خریدے گا تو یہ حیف کہیں گے، یہ کہیں گے اردو والے ایسے ہی ہوتے ہیں. بہرحال لکشمی نارائن صاحب کے بہت سے اچھے اشعار ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. تصوف پہ ان کا ایک شعر ہے کہ شاہد خلوت نشیں معمور ویرانے میں ہے. صاحب خلوت نشیں معمور ویرانے میں ہے، نور معبود حقیقی دل کے کاشانے میں ہے. یہ اس دور کا شاعر اپنے دور کی ترجمانی کر رہا ہے. آگے فرماتے ہیں ماحول کی دین یہ شعر ہے. آخر یہ ماحول تھا، آج تو مسلمان ایسی شاعری نہیں کرتے اور اس دور کے غیر مسلم ایسے شعر کہہ رہے ہیں. یہ ماحول کی دین تھی. ہم نے ماحول میں جب ہول پیدا کر دی تب صورتحال خراب ہوئی، تب یوگی جیسے لوگوں کا وجود ہے، ورنہ یہ خود آگے مسلمان ہو جاتے ہیں ہمارے ماحول میں. شعر یوں ہے کہ میں ہوں شاکر خدا کی مرضی پر. یہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے، میں ہوں شاکر خدا کی مرضی پر، اس کی جو ہے رضا رضا میری. میں ہوں شاکر خدا کی مرضی پر، اس کی جو ہے رضا رضا میری. آگے موت و عزیز کی حقیقت سماعت فرمائیں کہ جو آغوش لحد میں جا کے لیٹا چین سے اس کو، جو آغوش لحد میں جا کے لیٹا چین سے اس کو، نہ مطلب چادر گل سے نہ کچھ مطلب چراغاں سے. یہ آج کا خوش عقیدہ شاعر بھی اگر کہے گا تو دیوبندی کہا جائے گا، لیکن اس زمانے میں یہ غیر مسلم شاعر جو کھتری خاندان میں پیدا ہوئے انہوں نے یہ شعر کہے. آگے فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں پر پڑا ہے پردہ باطل لبھی، میری آنکھوں پر پڑا ہے پردہ باطل لبھی، دل نہیں عشق حقیقی کی طرف مائل لبھی. دنیا کی بے ثباتی. نہ مرد دولت دنیا پہ غافل، یہاں کا بس یہی جاہو حشم ہے. جو لکھا ہے لوح پیشانی پہ ہوگا وہ ضرور، جو لکھا ہے لوح پیشانی پہ ہوگا وہ ضرور، بلکہ یہ لکھا ہے جو لکھا ہے لوح پیشانی پہ ہوگا وہ ضرور، بے سبب مغموم ہے بے سبب مغموم ہے بے وجہ تو رنجور ہے. یہ سب لکشمی نارائن صاحب کے شعر ہیں. یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ گلا نہیں ہے مصیبت میں بھی ہمیں شاکر، گلا نہیں ہے مصیبت میں بھی ہے شاکر ہم، گلا نہیں ہے مصیبت میں بھی ہے شاکر ہم، جفائے چرخ رضائے خدا سمجھتے ہیں. اب یہ شعر مرزا شارف صاحب کہیں، فاروق جاذب صاحب کہیں تو اس میں کیا کمال ہے، محسن قدوائی صاحب کہیں، لیکن یہ غیر مسلم شاعر کہہ رہا ہے آج سے 70-80 سال پہلے. یہ ان کی شاعری کے نمونے تھے بلا مبالغہ. اس دور یہ تقاضے تھے وہ سب انہوں نے پورے کیے اور خوب پورے کیے، اور ایسی شاعری کی کہ اس دور کو سمجھنے کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے. انہی الفاظ کے ساتھ بات تمام ہوئی اور صدر ذی وقار کو بعد میں بلاؤں گا اس لیے کہ وہ آخر تک پھنسے رہیں، ورنہ یہ ہوگا تقریر کرنے کے بعد ہو سکتا ہے بے چین ہو جائیں کہ میں گھر جا رہا ہوں. تو صدارت محترمہ احمد ابراہیم ندوی صاحب کی ہے، مہمان خصوصی کی حیثیت سے فاروق جاذب صاحب تشریف رکھتے ہیں اور محسن قدوائی صاحب اور صاحب اعزاز جن کی کتاب کا بھی اجرا ہوگا
وہ آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. اجرا پہلے ہو جائے, ان کی کتابیں دے دی جائیں, باقی سب چلتا رہے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.